صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ پاک نے جو یہ فرمایا 12 نمبر 11 سورہ یونس میں یہ بات اللہ نے فرمائی. اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 12 نمبر 3 میں اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی اور یہ فرمایا تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے اسے دے. فضل مطلب مہربانی. کئی گھروں میں اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کے فضل سے. اب فضل کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو فضل ہے نہیں کہتے ہم، یہ جو فضل کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، اللہ کی مہربانی ہماری سمجھ کے لیے فضل. اور یہ مہربان جس پر اللہ ہو جائے وہ جس پر چاہے ہو جائے، اس کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے کہ وہ سید ہی پر فضل کرے گا، وہ سندھی ہی پر فضل کرے، وہ کسی پر کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ آل رسول پر خاص توجہ ہے، اس کی خاص ہے. کیوں؟ رسول کی وجہ سے. جبکہ امت رسول پر خاص فضل ہے تو امت رسول پر آپ دیکھیں گے اگر سوال کریں کہ بھئی اللہ کا فضل کس پر سب سے زیادہ، تو کہیں گے سب سے زیادہ فضل نبیوں میں رسول پاک پر. اللہ پاک کی بڑی میں بڑی مہربانی کینجے متھے، اللہ پاک کی سب سے بڑی مہربانی کس نبی پر، تو کہیں گے سب سے بڑا فضل سب سے بڑی مہربانی وہ رسول پاک پر. ویسے سمجھے سارے رسولوں پر، اور سارے رسولوں میں زیادہ رسول پر، پھر امت میں سب سے زیادہ رسول کی اولاد پر. اس میں اگر آگے جائیں تو بولے صحابہ پر، پھر تو پوری امت پر. یہ سب الگ الگ ہے. بہرحال کہ فضل اللہ کا یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اسے دے. یہ قرآن ہے، اس میں کوئی مقرر نہیں ہے کہ کس کو کب کیا دے گا. ہو سکتا ہے کہ نمازی رہ جائے بے نمازی کو اللہ ولی بنا دے، ہو سکتا ہے کہ بے نمازی رہ جائے نمازی کو ولی بنا دے، نمازی بھی رہ جائے بے نمازی بھی رہ جائے وہ سخی کو بنا دے. کب کس نیکی پر کس پر کیا مہربانی ہو جائے اس کا کوئی یقین نہیں. حدیث پاک میں ہے. اب قرآن کی 2 آیتیں میں نے بتا دی اولیاء کرام کی شان میں. اب ولی کی شان نبی نے کیا کہا ہے وہ سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی اور اپنی حاجتیں، بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے مانگا کرو.
یہ رسول پاک نے کہا. رسول پاک نے کیا کہا کہ خوبصورت چہرے والوں سے بھلائی بھی مانگو اور مہربانی بھی مانگو. یعنی کہ کوئی رحم کرے گا ایسی اگر ہمیں امید ہے تو وہ امید اچھے نور والے چہروں سے رکھو. اچھا نور والے چہرے تو دھورے روپارے تو بہت ہوتے ہیں. دھورے روپارے نہیں، یہاں اسلام کا نور، عبادت کا نور، جس کے اندر ایمان کا نور ہو. اور ایمان کا نور یقیناً چہرے سے جھلکتا ہی ہوتا ہے، بھلے ہی وہ کالا ہو. رنگ کا بھلے کالا ہو. بلال، حضرت بلال سب جانتے ہیں رنگ کے کالے تھے، ہے نا، لیکن اس کے پاس ایمان کا نور بہت زیادہ تھا. ان سے مانگا کرو. یہ رسول پاک کی حدیث ہے. ولی کی شان بتا رہا ہوں. ابھی غوث پاک کی بات کرنی ہے ہمیں، لیکن اس سے پہلے ولی کی شان کیا ہوتی ہے وہ سمجھیں گے نا. پھر چوتھی حدیث، دو قرآن کی آیتیں بتائی، ایک حدیث بتائی، اب ایک میں دوسری حدیث بتا رہا ہوں. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق یعنی چوکھٹ جی گال ہے، پکی گال ہے، تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. اگر اللہ کے ولی سے ہم دشمنی کرتے ہیں تو اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے. یہ رسول پاک نے کہا. اگلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر